شکر کی یہاں بات آئی کہ تم میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ سورہ نساء میں آگے چل کے آئے گا، تم میرا شکر کرو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے شکر گزار بن جاؤ گے، اور جو میرا شکر گزار بنے گا میں اسے مزید دوں گا۔ شکر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لی، وہ الحمدللہ کی تسبیح کا ثواب اپنی جگہ ہے۔ شکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پریکٹیکلی شکر نظر آنا چاہیے۔ آپ کو اگر کوئی شخص نعمت دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں نے اسے جو یہ گفٹ دیا ہے وہ اسے یوز کرے۔ کئی لوگ پین دے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں یہ لکھ رہا ہے یا نہیں لکھ رہا، اور جو نہیں لکھ رہا ہوگا تو وہ یہی کہیں گے یہ دیکھو میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹ یہ میرے بندوں سے ان نعمتوں کو ان کاموں میں خرچ کرے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان نعمتوں کو ان چیزوں سے بچائے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ کی خواہش یہ ہے، یعنی آنکھیں دی ہیں تو وہ آنکھیں حرام کی طرف نہ اٹھیں۔ جب آپ نے آنکھوں کو حرام سے بچا لیا تو آپ نے آنکھوں کا شکر ادا کر لیا۔ زبان کو حرام سے بچا لیا تو زبان کا شکر ادا کر لیا، اور اگر دل کو حرام سے بچا لیا تو دل کا شکر ادا کیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، دل میں جان بوجھ کر برا خیال آتا ہے۔ ایک تو آ گیا، چھوڑ دیا، جھٹک دیا جان بوجھ کر۔ پیٹ کا شکر ادا یہ ہے کہ پیٹ میں حرام مال نہ جائے۔ پاؤں کا شکر ادا یہ ہے کہ پاؤں حرام کام کی طرف نہ اٹھیں۔ ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف نہ اٹھیں، نہ کسی پر کوئی ظلم کیا اور نہ کوئی حرام کمائی کی۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، اس دنیا میں جو سب سے مشکل کام ہے نہ کوئی، وہ شکر کرنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے گلہ شکوہ کر کے اللہ کا، پھر جب سارا غصہ اتر جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ ایسے تو وہ اپنی روح راضی کر لیتے ہیں اور اسے نام صبر کا دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صبر تو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، مدد طلب کیا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ کس کی مدد؟ ظاہر ہے اللہ کی مدد۔ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، یعنی جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہو جائے گا، اور وہ صبر کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ان کی مدد کر لیں گے۔ سمپل، صبر کے اندر پوری زندگی ہے، بلکہ نماز بھی صبر ہی ہے۔ فجر کی نماز گرمی میں اٹھ کر پڑھنا صبر نہیں ہے، جب نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ سردیوں میں نماز کے لیے وضو کرنا صبر نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو 3 اقسام بتاتی ہوں صبر کے۔ نمبر 1، اللہ کی آئی ہوئی تکلیف پر صبر۔ نمبر 2، اللہ نے آپ پر جو فرائض لگائے ان فرائض کو اسی طریقے سے کرنے کی تکلیف جو آپ نے اٹھائی، چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں یا سردیوں کے وضو ہوں یا فجر کی نماز ہو۔ نمبر 3، اللہ نے آپ پر جو حرام سے بچنے کے فرائض کیے ہیں اور اٹریکشن بھی رکھ دیے اس حرام کے اندر، تو صبر تو کرنا ہی پڑے گا۔